بار دیگر بآواز بلندتر کیا حال ہے جناب؟ علیہ صاحب خیریت سے؟ صلی علی والی وعجل فرجهم. شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یا رحم الرحیم یا بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب قلوبنا طبیبنا وطبیب نفوسنا شفیعنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محمد وآل محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، خدائے رحمان و رحیم کا ہم پہ بے پناہ کرم ہے کہ اس خالق لم یزل و لا یزال نے ہمیں ان بابرکت ایام میں اپنا کچھ وقت قرآن کے لیے مختص کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، جس مہینے کو روایات میں بہار قرآن کہا گیا ہے کہ ہر کسی شے کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی بہار کا نام ماہ مبارک رمضان ہے. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جو اندر انسان کے بری چیزیں ہیں انہیں نکال کے خالص کرنے کا مہینہ ہے. یہ خداوند متعال کا ہم پہ بے پناہ احسان ہے. کل عرض کر رہا تھا کہ خدا نے ہمیں پھر سے یہ شب و روز نصیب فرمائے ہیں، ہمیں پھر سے خدا نے ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں. ہمارا موضوع جو انشاءاللہ خداوند متعال نے زندگی عطا فرمائی اور توفیق خداوند متعال شامل حال رہی، سورہ ملک، جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور کل ہم نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کسی بھی کام کا جب آغاز کیا جائے، معصوم فرماتے بسم اللہ سے آغاز کرو، خدا اس میں برکت عطا فرماتا ہے. کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. کوئی بھی کام، معصوم فرماتے اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہو وہ کام ابتر ہے،
وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اگر چاہتے ہو تمہارا کام پائے تکمیل تک پہنچے تو بسم اللہ سے آغاز کرو تاکہ خدا اپنے نام کی وجہ سے تمہارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہم نے بھی اپنے اس درس کا آغاز خداوند متعال کے پاک نام سے کیا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اپنے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ سورہ مبارکہ ملک کی پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اگر اس آیت کریمہ کا دیکھیں، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، ملک ہے جس کے قبضہ قدرت میں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی بھی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جس چیز پر بھی ہم دیکھیں خداوند متعال کی قدرت وہاں موجود ہے۔ آیت کریمہ میں کچھ الفاظ ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے تبارکہ۔ تبارکہ مادہ برکہ سے ہے، جسے ہم بابرکت کہتے ہیں، برکت برکہ سے، برکہ یعنی خیر کثیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا لازمہ خیر کثیر ہے۔ اور خداوند متعال اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جو خیر کثیر ہی خیر کثیر ہے، جس میں ایسا خیر کثیر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا لازمہ یقیناً خیر کثیر کی شکل میں سامنے آنا ہے۔ اور تبارکہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے غالباً خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ خدا کے علاوہ جتنا بھی خیر ہے وہ محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ فقط خدا ایسی ذات ہے جس کے پاس ایسا خیر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ خداوند متعال کا خیر ایسا خیر ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جب سے خدا ہے تب سے خیر ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ خیر رہے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہاں پر خداوند متعال کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ید عربی میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر خداوند متعال کے لیے جہاں ید کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا کے بھی ویسے ہاتھ ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں۔ اگرچہ فرقے ایسے موجود ہیں جو خدا کے لیے بھی ظاہری اعضاء و جوارح کے قائل ہیں، کچھ فرقے ہیں جن میں سے پہلا فرقہ ہمیں ملتا ہے حشوی فرقہ ہے، حشویہ جنہیں کہا جاتا ہے، لیکن میں خداوند متعال کے بھی ویسے ہی اعضاء و جوارح ہیں جیسے ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں خدا کے ویسے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارا چہرہ ہے خدا کا ویسا چہرہ ہے، خدا ویسے ہاتھ رکھتا ہے، خدا ویسا چہرہ رکھتا ہے۔ اور یہ اس بات کے بھی قائل ہے کہ میدان محشر میں خداوند متعال کے جو نیک بندے ہیں خدا انہیں شرف مصافحہ عطا فرمائے گا، جیسے میں اور آپ مصافحہ کرتے ہیں اسی طرح خدا سے بھی ہاتھ ملایا جائے گا۔ خدا نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے لیے اعضاء و جوارح کا استعمال ضرور کیا ہے، جیسے کہیں خداوند متعال یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات میں موجود ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی باقی بچے گا تو وجہ پروردگار تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ان سے کیا مراد ہے؟ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور مختلف مکاتب فکر موجود ہیں۔ اسی طرح اشاعرہ ہیں، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں خداوند متعال کے ہاتھ ہیں، خداوند متعال کا چہرہ ہے، لیکن ویسا نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ اعضاء و جوارح ہیں ضرور، لیکن ہمارے اعضاء و جوارح سے مختلف ہیں۔ خدا جہاں اپنا ہاتھ کا لفظ استعمال کرتا ہے خدا کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ خدا جہاں اپنے لیے چہرے کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا معنی ہے خدا کے لیے کوئی چہرہ ہے، لیکن ہمارے چہرے جیسا چہرہ نہیں ہے۔ اعضاء و جوارح ہیں صحیح، لیکن ہمارے جیسے اعضاء و جوارح نہیں ہیں۔ اسی اشاعرہ میں سے آگے جا کر
اسی کا فالوور ہے ابن کثیر، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ قاف کی، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، کہ بروز قیامت خدا جہنم سے سوال کرے گا کیا تو پر ہو گئی ہے، کیا بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، اور جہنم کی صدا آئے گی کہ ابھی کوئی اور گنجائش ہے، اگر کوئی اور ہے۔ یہ کیا کہتا ہے ابن کثیر، اور یہ روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، صحاح میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب جہنم اور کا تقاضا کرے گی، خداوند متعال اپنے قدم جہنم میں ڈالے گی، خدا کے قدم جیسے ہی جہنم میں جائیں گے، جہنم کی طرف سے صدا آئے گی بار الہ اب میں پر ہو گئی ہوں، اب مجھے مزید گنجائش میرے میں نہیں ہے۔ کہتے خداوند متعال کے قدم ہیں جیسے ہمارے قدم ہیں، اور وہ قدم خدا آتش جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کی صدا آئے گی کہ اب مجھ میں مزید کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اور ایک اور گروہ ہے فخر رازی، اس کا اپنا ایک مکتب فکر ہے، یہ کہتا ہے خداوند متعال کے اعضاء و جوارح ہیں، خدا کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں، یہ ہماری سمجھ سے ماوراء باتیں ہیں، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے خدا کے اعضاء و جوارح ہیں یا خدا کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، اگر ہیں تو ہیں، اگر نہیں ہیں تو نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ان سب کے مقابل ایک امامی نقطہ نظر ہے، اور امامیہ کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اور ہمارا طرہ امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم جو بھی عقیدہ بناتے ہیں یا قرآن سے بناتے ہیں یا اہل بیت سے بناتے ہیں، ہمارا عقیدہ اپنا بنایا عقیدہ نہیں ہے، ہم خود سے کوئی عقیدہ نہیں بناتے، ہم وہ عقیدہ بناتے ہیں جو قرآنی عقیدہ ہے، ہم وہ عقیدہ بناتے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے۔ لوگوں کے عقائد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، ہمارے عقیدے کے بارے میں چونکہ ہم خود سے نہیں بنا رہے، ہم وہ عقیدہ لے رہے ہیں یا جو قرآن ثابت کے پاس ہے یا قرآن نازل کے پاس ہے، اس لیے ہم کم از کم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں آیات ہیں جن میں سے کچھ کو متشابہات کہا جاتا ہے، کچھ کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات کہ جن کا حکم بالکل واضح ہے، متشابہات ہیں ان کے کوئی معنی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں آیہ کریمہ موجود ہے لیس کمثلہ شیء، خداوند متعال کا مثل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ خداوند متعال ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جو بے مثل ہے، جو بے نظیر ہے، جس کے لیے یہ اعضاء و جوارح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جہاں پر خدا اپنے لیے ید کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہاں بھی معنی کو تبدیل کرنا پڑے گا، جہاں خداوند متعال اپنے لیے وجہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہاں بھی معنی کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا روایات کے تناظر میں۔ اور جہاں پر خداوند متعال آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان عرش پر براجمان ہے، اس کا بھی معنی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنا کلیئر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اعضاء و جوارح رکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ایسی ذات ہے جو کسی بھی کام کے لیے اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہے خالق کل شیء، ہر شے کو خلق کرنے والی ذات کا نام خدا ہے۔ اگر خدا کے لیے اعضاء و جوارح کے قائل ہو جائیں پھر خدا کے اعضاء و جوارح بنانے والا کون ہے؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خدا کے اعضاء بنا رہا ہے، جو خدا کے جوارح بنا رہا ہے۔ اگر کوئی خدا کے اعضاء و جوارح بنانے والا ہو نعوذ باللہ پھر وہ خدا ہوگا، یہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا وہ ہے جو تمام اعضاء و جوارح سے مبرہ ہے۔ اعضاء و جوارح خدا کے لیے نہیں، یہ بندوں کی صفات ہے، یہ خدا کی مخلوق کی صفات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا کے اعضاء ہیں پھر خدا کے لیے کوئی جگہ چاہیے جہاں پر خدا مقید ہو، خدا کے لیے کوئی مکان چاہیے، خدا کے لیے کوئی زمان چاہیے، اور جو کسی ایک مکان میں سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو کسی ایک زمانے میں سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے جو ہر مکان پر موجود ہے، اور خدا وہ ہے جو ہر زمانے میں موجود ہے۔
کوئی مکان خدا سے خالی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس وقت خدا یہاں ہے اور کہیں اور نہیں ہے. خدا اس وقت مسجد ابو تراب میں ہے اور بستان زہرا سے یہاں آ گیا ہوں، نعوذ باللہ. خدا کا کمال یہ ہے، خدا اسی وقت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے پر خدا کی خدائی ایک ساتھ موجود ہے. یہ ہماری صفات ہے. ہم آبی یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو کہیں اور نہیں ہے، کہیں اور ہے تو کسی تیسری جگہ پر نہیں ہے. خدا وہ ہے جو زمان و مکان سے مبرہ ہے. زمان و مکان خدا کے لیے نہیں ہے. پھر کیا مطلب کہ ید اللہ، خدا بند متعال کے ہاتھ کا کیا مطلب، خدا بند متعال کے وجہ کا کیا مطلب، علی العرش استوا کا کیا مطلب؟ معصومین فرماتے ہیں جہاں بھی خدا اپنے لیے ید کا لفظ استعمال کرتا ہے اس سے مراد قدرت خدا ہے. اگر خداوند متعال فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہیاں ہیں، جس کے قبضہ قدرت سے کوئی بھی شے خارج نہیں ہے. اور خدا نے یہاں بادشاہی کے لیے بھی ید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ خدا وہ ہے جس کے ید میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے. فرماتے یہاں بھی جو خدا اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، انسان کو اس پہ پورا کنٹرول ہے، جیسے چاہے اسے گھمائے پھرائے، جیسے چاہے اسے استعمال کرے. میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، میری مرضی جیسے مرضی استعمال کروں، میرا پورا تسلط ہے اس چیز کے اوپر جو میرے ہاتھ میں ہے. فرماتے خدا جہاں اپنے لیے فرما رہا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پوری کائنات پہ ایسے کنٹرول رکھتا ہے، خدا جیسے چاہے اس میں تسلط کرے. خدا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، خدا سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. خدا 100% کنٹرول رکھتا ہے، خدا 100% تسلط رکھتا ہے. یہ ہو گیا جہاں پر خدا اپنے لیے ید کا لفظ استعمال کرتا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ خدا سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں جہاں پر خدا اپنے لیے وجہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، چہرہ، اس سے مراد ہر وہ شے جو خدا کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جیسے انسان کی پہچان ہوتی ہے انسان کے چہرے کے ذریعے سے. اگر کسی بدن کے ساتھ چہرہ ہے تو اس کی شناخت بھی ہے. چہرہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ بدن کس کا ہے. میرے بدن کے ساتھ یہ میرا چہرہ ہے تو پتہ لگتا ہے یہ میرا بدن ہے. آپ کے بدن کے ساتھ آپ کا چہرہ ہے، چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، چہرہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ بدن کس کا ہے. اسی طرح جہاں بھی وجہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر وجہ اللہ سے مراد وہ شے ہے جو انسان کے رہنمائی خدا کی طرف کرتی ہے، جو انسان کو خدا کا تعارف کرواتی ہے، اسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا سے سوال کیا گیا، مولا وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ خداوند متعال کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے نحن وجہ اللہ، ہم خدا کا وہ چہرہ ہے جو بندوں کو خدا کے قریب کرتے ہیں، جو بندوں کو بتاتے ہیں خدا کیا ہے، جو بندوں کو تعارف خدا کرواتے ہیں. بندے اگر خود سے خدا کا تعارف حاصل کرنا چاہیں، بندے اس قابل نہیں کہ خدا کو پہچان سکیں. بندوں کے بس کی بات نہیں کہ تعارف الہی حاصل کریں. ہاں یہ خدا نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہمارے ذریعے سے یہ لوگ خدا کے قریب ہوں. بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد تبارک الذی بیدہ الملک. اگلا لفظ ہے ملک، بادشاہی. قرآن کریم میں 17 دفعہ خداوند متعال نے ملک کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں پر خدا بادشاہی کا تذکرہ فرما رہا ہے. ان 17 میں سے 6 مرتبہ خداوند متعال نے ملک اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال کیا ہے، اور 11 مرتبہ خدا نے ملک فقط اپنے لیے استعمال کیا ہے.
مثال کے طور پر سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 102 خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہی کا تذکرہ ہے، سلیمان کے ملک کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 251 وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور خدا نے داؤد کو ملک عطا فرمایا، بادشاہی عطا فرمائی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 رب قد آتیتنی من الملک، دعا فرما رہے ہیں میرے رب مجھے ملک، بادشاہی میں سے کچھ بادشاہی مجھے بھی عطا فرما۔ تو 6 مرتبہ خداوند متعال نے اپنے علاوہ کسی کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ 6 کی 6 دفعہ خدا نے فقط معصومین کے لیے استعمال نہیں کیا، غیر معصوم ظالم حکمرانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے نمرود کی حکمرانی ہے، جیسے فرعون کی حکمرانی ہے۔ اس کے علاوہ 11 مرتبہ خدا نے فقط اپنے لیے ملک استعمال کیا ہے، جیسے کہ یہ آیت کریمہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ سورہ آل عمران میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء، پروردگار مالک الملک ہے اور جسے چاہے خدا ملک عطا فرماتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ خدا ایسا مالک ہے کہ جس کے ملک میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور خداوند متعال کی جتنی بھی صفات ہیں خدا ہر صفت میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا فقط معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، نہیں عزیزان گرامی، خدا مالک ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، خدا خالق ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، خدا رازق ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جتنی صفات خدا کے ساتھ مختص ہیں خدا ہر صفت میں وحدہ لا شریک ہے۔ کسی بھی صفت میں اگر کوئی کسی کو خدا کا شریک بناتا ہے، جیسے خدا کو خدا کے معبود ہونے میں شریک بنانے والا مشرک ہے، ایسے ہی خدا کی کسی بھی صفت میں کوئی کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ نہیں آپ کسی کو شریک خدا قرار دے سکتے۔ ہاں خداوند متعال کسی کا رزق کسی کے پاس رکھتا ہے، کسی تک رزق پہنچانے کا وسیلہ کسی کو بناتا ہے، لیکن رازق حقیقی فقط خدا کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی مجھے رزق دے رہا ہے وہ میرا رازق بن جائے، اسے خدا نے وسیلہ بنایا کہ خدا کا دیا ہوا رزق اس کے ذریعے مجھ تک پہنچے، خدا کا دیا ہوا رزق میرے ذریعے کسی تک پہنچے۔ اصل رازق خدا کی ذات ہے، اصل خالق خدا کی ذات ہے، اصل مالک اور بادشاہ فقط خدا ہے۔ تو یہ آیات کریمہ کا جب مطالعہ کریں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہی در حقیقت خدا کے لیے ہے، خدا کے سوا کسی کے لیے حقیقی بادشاہت نہیں ہے۔ ہاں خدا اپنے بعض نمائندگان کو اپنی بادشاہی میں سے بادشاہی کچھ دیر کے لیے عطا فرما دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے انہیں بھی ملک عطا فرماتا ہے، انہیں زمین میں اپنا حکمران بناتا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ پھر بھی خدا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے خدا حقیقی مالک ہے کیسے پتا چلے؟ اور اگر فرض کریں آپ کے پاس ملک ہے میرے پاس ملک ہے، ہماری یہ ملکیت عارضی ہے، اس کا کیسے پتا چلے؟ فرماتے خدا کے حقیقی مالک ہونے اور ہمارے عارضی مالک ہونے کا فرق یہ ہے کہ ہم سے خدا جب چاہے یہ بادشاہی واپس لے سکتا ہے، لیکن خدا سے کوئی بادشاہی لے نہیں سکتا۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو خدا سے بادشاہی لے لے، لیکن خدا ایسا ہے جو کسی سے کسی وقت بھی بادشاہی لے سکتا ہے، کسی کو کسی وقت دے بھی سکتا ہے اور کسی سے کسی وقت لے بھی سکتا ہے۔ یہ فقط خدا کر سکتا ہے، خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اٹھا کر دیکھیں تاریخ، بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔
نمرود کا دیکھ لیجئے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوا رہا ہے، لیکن جب خدا نے بادشاہی لی تو کیسی لی؟ وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا، خدا نے اس کا انجام کیسا کیا کہ ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا اور بتایا کہ جب حقیقی بادشاہ بادشاہت لینا چاہے پھر وہ کسی بڑے لشکر کا محتاج نہیں ہے، پھر وہ بڑا لاؤ لشکر لے کر آنے کا محتاج نہیں ہے، اس کا فقط ارادہ کر لینا ہی اس بات کا سبب بنتا ہے کہ تم سے بادشاہی لے لی جائے۔ وہ کسی معمولی سی مخلوق سے بھی لے سکتا ہے اور کسی بڑے لشکر کا بھی سہارا لے سکتا ہے۔ خداوند متعال اسی طرح سے ہر ظالم حکمران کا انجام ایسا ہے، جو اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بادشاہ سمجھتا ہے اس کا انجام ایسا ہے کہ جو ایک حقیر سے انسان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ملک جو فقط خداوند متعال کے لیے ہے۔ اس کی ایک اور توجیہ بنتی ہے، ایک عالم ملک اور عالم ملکوت، دو عالم ہیں، ایک عالم ملک ہے اور ایک عالم ملکوت ہے۔ خدا نے دونوں الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک بھی خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور سورہ مبارکہ یاسین سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ خدا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کے پاس ملکوت ہے ہر شے کی۔ ملکوت کا بھی مالک خدا ہے۔ عالم ملک اور عالم ملکوت کیا فرق ہے؟ اب اس کا ایک باریک سا فرق بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالم ملک وہ ہے جو قابل مشاہدہ ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن عالم ملکوت وہ ہے جو ہماری ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جو مشاہدے سے ماورا چیز ہے۔ اور اس کی مثال سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کچھ افعال نماز ہیں جنہیں میں اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ایک اس عمل کے پیچھے نیت ہے۔ اگر ہم عالم ملک و عالم ملکوت کو سمجھنا چاہیں، ہماری یہ نماز جو قابل مشاہدہ ہے، عالم ملک اس جیسا ہے کہ جسے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عالم ملکوت وہ نیت ہے جو میرے عمل کے پیچھے ہے، جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز مکمل ہوئی، مولا اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے۔ 2 رکعت نماز مولا کے سامنے پڑھتا ہے، اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، مولا فرماتے اب اگر مناسب سمجھو جعفر صادق کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، اور پھر دیکھو تمہاری نماز کہاں ہے اور جعفر صادق کی نماز کہاں ہے۔ مولا نماز شروع کرتے ہیں اور غور سے مولا کو دیکھ رہا ہے۔ مولا کی نماز مکمل ہوئی، مولا اس کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا اس کے بدن میں کپکپی ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ مولا ہماری نماز کہاں اور آپ کی نماز کہاں؟ ہماری نماز تو آپ کی نماز کے قریب بھی نہیں ہے۔ مولا فرماتے افسوس ہے اس شخص پر جو اپنی پوری زندگی میں 2 رکعت نماز صحیح سے پڑھنی نہ سیکھ سکے۔ ہمارے جیسی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اس سمت میں تو چلو کہ ہماری نماز کی صفوں میں کہیں تمہاری نماز بھی کھڑی ہو۔ تو یہ جو نماز ظاہراً پڑھنا، یہ فقط سمجھانے کے لیے عالم ملک کا مشاہدہ ہے کہ جسے میں اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور عالم ملکوت جو اس عمل کے پیچھے نیت کار فرما ہے۔ اور خدا فرماتا ہے عالم ملک بھی خدا کے لیے ہے اور عالم ملکوت بھی خدا کے لیے ہے۔ جو چیزیں تم مشاہدہ کر سکتے ہو ان کا مالک بھی خدا ہے، اور جن چیزوں کا تم مشاہدہ نہیں کر سکتے ان کا مالک بھی خدا ہے۔ تم نہیں دیکھ سکتے، خدا دیکھ سکتا ہے۔ تم نہیں مشاہدہ کر سکتے، لیکن خدا تمہارے دلوں میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، وہ اتنا جاننے والا خدا ہے۔ یہ خداوند متعال جو ہر شے کا مالک ہے، کوئی بھی شے
خدا کے الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. کوئی بھی عالم اس کے ربوبیت سے خارج نہیں ہے. جتنے بھی عالم ہیں ان عالمین میں موجود جتنی بھی اشیاء ہے، ہر شے پر خدا کی ربوبیت موجود ہے. وہ چاہے جمادات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جن ہیں، ہر شے پر خداوند متعال کی ربوبیت موجود ہے. تو عالم ملک بھی خدا کے لیے، عالم ملکوت بھی خدا کے لیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے. وہ ایسا بادشاہ، ایسا پروردگار کہ جو علی کل شیء قدیر ہے. کوئی بھی شے خدا کے قدرت سے باہر نہیں ہے. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے. ہر شے قبضہ قدرت خدا میں موجود ہے. ہم خدا سے مانگنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ خدا یہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. ہاں، دنیاوی کسی بادشاہ کے پاس جا کر مانگنا چاہیں پہلے سوچتے ہیں یہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، اس کی قدرت میں فلاں چیز ہے بھی یا نہیں. خدا کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی شے خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں، جب خدا خود فرما رہا ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے خدا، تو یقیناً خدا ہر شے دینے پر قادر ہے. خدا خود فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. دنیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں دنیا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں. دنیا کی جو نعمت مانگو گے عطا کی جائے گی. آخرت مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں آخرت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں. اور اگر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، دونوں مانگو میں تمہیں دونوں دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں. لیکن اصل دار و مدار اس پر ہے تم مانگتے کیا ہو، تم مانگتے کیسے ہو. جہاں ہم خدا سے بہت سی مادی چیزیں مانگتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا ایک بڑا حصہ مادی چیزوں کے مانگنے کے اوپر مشتمل ہے. مال چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، دنیاوی طور پہ ہمیں گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے. ذرا دیکھیں جہاں ہم خدا سے دنیا مانگ رہے ہیں وہاں خدا سے آخرت کتنی مانگ رہے ہیں. کیا جو خدا ہمیں دنیا دینے پر قادر ہے وہ آخرت دینے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً قدرت رکھتا ہے. میرا عقیدہ کتنا پختہ ہے خدا کے بارے میں خدا کے بارے میں کتنا یقین رکھتا ہوں کہ خدا دے گا. جتنا میرا خدا کے بارے میں یقین پختہ ہوگا خدا مجھے اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. خداوند متعال اتنا فراوان عطا فرمائے گا. اصل میرے دل میں خشیت الہی کتنی ہے، میرے دل میں یہ عقیدہ کتنا پختہ ہے کہ خدا علی کل شیء قدیر ہے. یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا اتنا میری دنیا بھی بہتر ہوگی، میری آخرت بھی بہتر ہوگی. ایک شخص ہے فضیل بن عیاض، بہت بڑا ڈاکو تھا اپنے زمانے کا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اس نے چوری نہیں کی تھی. ہر رات کسی ایک گھر کا انتخاب کرتا، وہاں جاتا، وہاں جا کے چوری کرتا. کہتا چوری کرتے کرتے ایک رات ایک گھر میں گیا، وہاں جا کر ابھی چوری کا ارادہ رکھتا تھا. مجھے کسی طرف سے کوئی صدا سنائی دی، ایک آواز سنائی دی. میں نے اپنا کام چھوڑا اور اس آواز کو فالو کرنا شروع کیا. فالو کرتے کرتے دیکھا ایک کمرے سے آواز آ رہی ہے. میں اس کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور کہا دیکھوں کہ اندر سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے. اندر اس گھر کا مالک بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پہ پہنچا تھا اور بار بار یہ ایک آیت ریپیٹ کرتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا. آیت ریپیٹ کرتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا. کیا آیت ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مؤمن ذکر خدا کی وجہ سے اپنے دل کو نرم کر لے؟ مؤمن اپنے آپ کو مؤمن کہتا تو بہت ہے، لیکن وہ وقت کب آئے گا کہ ذکر الہی مؤمن کے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا؟
مومن کے دل کو نرم کر دے گا. یہ کہتا ہے میں وہاں کھڑا سنتا رہا. اس آیت نے میرے اوپر اثر کرنا شروع کیا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے شروع ہو گئے. اور میں سوچتا رہا کہ یہ مومن جو بیٹھ کر تلاوت قرآن کر کے اس آیت کو پڑھتا جا رہا ہے وہی خدا جو اس کا مالک ہے وہ خدا میرا بھی مالک ہے. جو خدا اسے عطا کر رہا ہے وہ خدا مجھے بھی عطا کر سکتا ہے. کیا میرا خدا کوئی اور ہے؟ اس کا خدا اور ہے. اس کا خدا بھی وہی ہے جو میرا خدا ہے. تو اگر اس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے کہ رات کے اس پہر بیٹھ کر خدا کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے تو میرے دل میں خوف خدا کدھر ہے؟ اس ایک آیت کے بارے میں سوچ کر کہتا ہے میں نے اس کے بعد چھوڑ دی چوری کرنا, چھوڑ دیا کسی کو ستانا. ایک آیت اگر انسان اپنی لائف میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے, ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے بہت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس آیت کے اندر جائے اور دیکھے آیت کہہ کیا رہی ہے, دیکھے وہ آیت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پوری آیت نہیں, آیت کا ایک حصہ ہے. اگر انسان فقط اسی ایک حصے کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لے, انسان خدا سے دور ہو ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب ہے؟ انا للہ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے تم جب بھی انا للہ کی تلاوت کرتے ہو, یہ فقط تلاوت نہیں ہے, یہ انا للہ کہنا اس بات کا اقرار ہے کہ تم میں سے کوئی بھی خود سے نہیں آیا, خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. تم سب خدا کی طرف سے آئے ہو. اور جب اس کے بعد انا و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے ہو, یہ بھی فقط ایک جملے کی تلاوت نہیں ہے, یہ اس عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ایک وقت گزار کے ہم سب کو جہاں سے آئے ہیں اسی بارگاہ میں واپس جانا ہے اور وہاں جا کر اپنے عمل کا حساب دینا ہے, اپنے ہر عمل کا سامنا کرنا ہے. یہ دنیا بے مقصد دنیا نہیں ہے, یہ دنیا ہماری زندگی عبث زندگی نہیں ہے. اسی آیہ کریمہ کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ خداوند متعال نے وجود عطا کیوں فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, مقصد خلقت تمہارا امتحان لینا ہے, مقصد خلقت تمہیں آزمانا ہے کہ تم میں سے احسن عمل بچا لانے والا کون ہے. یہ دنیا ایک عارضی زندگی, یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. انسان اگر یہی سوچ کر یہ زندگی بسر کرے انا للہ و انا الیہ راجعون, کبھی خدا سے دور نہیں ہو سکتا. مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سے کہا گیا مولا کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیں کہ جس سے ہماری زندگی سمجھ جائے, جس نصیحت کو سننے کے بعد پھر اس دنیا میں زیادہ جی نہ لگے, آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کا جی چاہے. مولا فرماتے ہیں مختصر ترین نصیحت یہ ہے کہ الدنیا حلالها حساب حرامها عقاب. یہ زندگی کہ جس پر تم بڑا ناز کرتے ہو, یہ دنیا کہ جس پر تم بڑا فخر کرتے ہو, یہاں اپنی ساری زندگی بسر کر دیتے ہو, اسی کو اپنا حقیقی مقام سمجھتے ہو, اس کی حقیقت فقط اتنی سی ہے فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب. یہاں سے جو حلال بھی کماتے ہو اس کا بھی حساب دینا ہے. ایسا نہیں کہ فقط مال حرام کا حساب دینا ہے, نہیں, حلال کا حساب دینا ہے اور حرام کی سزا ملنی ہے. اگر یہ سوچ کر دنیا میں زندگی بسر کرو کہ جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کا حساب و کتاب دینا ہے, اور کوئی ایسا ہے جو مالک ہے جو مجھ سے حساب و کتاب لے سکتا ہے, تو یقیناً تمہاری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی. تمہاری زندگی ایسی
زندگی ہوگی جس میں تم خدا سے دور نہیں جاؤ گے. لیکن اگر تمہیں اس کی فکر نہیں کہ کسی کو حساب و کتاب بھی دینا ہے, کوئی میرا مالک بھی ہے, کوئی ایسا ہے جو مجھ سے حساب و کتاب لے سکتا ہے, یہ فقط تمہاری زبان کی حد تک ہے, تمہارے دل میں اس چیز کا اقرار نہیں ہے, تو پھر یہ دنیا تم اپنی مرضی سے بسر کرو گے. یہ دنیا تم ویسے بسر کرو گے جیسے تم چاہتے ہو. لیکن اگر پتا ہو کہ کوئی حساب و کتاب لینے والا ہے, پھر ویسے زندگی بسر کرو گے جیسے وہ چاہتا ہے جس نے حساب و کتاب لینا ہے. یہ دنیا فقط اتنی سی ہے. خداوند متعال نے اگر زندگی عطا فرمائی, توفیق خداوند متعال شامل حال رہی, کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ مقصد خلقت میرا اور آپ کا کیا ہے. خداوند متعال نے اگر ہمیں یہ خوبصورت وجود عطا فرمایا ہے تو یہ وجود یقیناً بے مقصد نہیں ہے. کوئی بھی عاقل کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا, کوئی بھی عاقل عبث کام نہیں کرتا. کسی عاقل سے ہم جب تقاضا نہیں کرتے کہ کوئی عبث کام کرے, تو کہاں وہ خدا جو عقل کا بھی خالق ہے, وہ یقیناً کوئی عبث کام نہیں کرتا. اس نے اگر ہمیں یہ خوبصورت وجود عطا فرمایا ہے تو کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے اور قرآن کریم میں کون کون سے مقاصد بیان کیے گئے ہیں, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. آئیے خداوند متعال سے دعا کریں. استجابت دعا کے دن ہیں, قبولیت دعا کے دن ہیں, اور خداوند متعال کے حضور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنے حاجات کی برابری کے لیے آئیے خدا کو وسیلہ دیتے ہیں اس ہستی کا کہ جو اس کائنات کی سب سے مظلوم ترین ہستی ہے. بڑے سے بڑے مظلوم گزرے ہیں, بڑے سے بڑے ظلم و ستم دیکھے گئے ہیں, لیکن اس مظلوم امام نے جو ظلم و ستم دیکھے ہیں کسی امام نے نہیں دیکھے. وہ مظلوم امام کربلا میں بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے. ایک پہر میں کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا جا رہا ہے, کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا جا رہا ہے, کبھی عون محمد کے لاشے ہیں, کبھی علی اصغر کا لاشا ہے, کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں. لیکن علماء بیان کرتے ہیں علی ابن ابی طالب وہ مظلوم ہے جو کربلا سے بھی بڑا مظلوم ہے. جب وجہ پوچھی گئی نا کہ کون سا ظلم و ستم علی نے ایسا دیکھا کہ علی حسین سے بھی بڑا مظلوم, کہتے ہیں ہاں ایک جہت ہے جس میں علی ابن ابی طالب حسین سے بھی بڑا مظلوم ہے. اور کون سی جہت ہے؟ کہتے ہیں امام حسین جب تک زندہ رہے, آخری سانسیں لے رہے ہیں, زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ چکے ہیں, بدن بے حس و حرکت پڑا ہے. کوئی کہتا ہے حسین کی روح پرواز کر گئی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ابھی حسین زندہ ہیں. فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اتنے میں کسی لعین نے آواز دی, میں بتاتا ہوں ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا نہیں. ایک کام کرو ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. پوچھا کیا کریں؟ کہا حسین کے قریب جاؤ اور حسین کے قریب جا کے ایک صدا لگاؤ کہ اپنے گھوڑوں کا رخ زینب کے خیمے کی طرف. حسین کے قریب آئے اور آواز دی گئی جاؤ جا کے زینب کے خیمے کو آگ لگاؤ. مظلوم امام حسین, زخموں سے چور میرا مولا, لیکن یہاں زینب کے خیمے کا نام سنا, حسین نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا. حسین نے سر سجدے سے اٹھا کے کہا او لعینو ابھی حسین زندہ ہے, خبردار حسین کی زندگی میں زینب کے قریب نہ جانا, خبردار حسین کی زندگی میں زینب کے خیمے کے قریب نہ جانا,
اور میں قربان جاؤں اپنے مظلوم امام کے، بڑا مظلوم ہے، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخموں سے چور نہ ہو، لیکن زینب کا کتنا خیال ہے، اپنی زندگی میں کسی کو اجازت نہیں دے رہا کہ زینب کے خیمے کے قریب جایا جائے، اور میرا علی کیسے حسین سے بڑا مظلوم نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب زندہ ہے، علی کی زندگی میں زہرا کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی، عزاداروں فقط یہی تک اکتفا نہیں کیا گیا، جب تک حسین زندہ تھے کسی کی مجال نہ ہوئی کہ کوئی جا کے زینب کو تازیانے مارتا، کوئی سکینہ کو تمانچے مارتا، اور میرے علی ابن ابی طالب نے کیسے وہ منظر دیکھا جب زہرا کے دست مبارک کمر بند علی ابن ابی طالب میں تھے، زہرا علی کو مسلمانوں سے چھڑانا چاہتی ہے، لیکن مسلمان چھوڑنے پہ تیار نہ ہوئے، اور زہرا اپنے ہاتھوں کو علی کی کمر بند میں ڈالے ہوئے ہے۔ جب زہرا نے علی ابن ابی طالب کو نہ چھوڑا، اب لعین قنفذ کا تازیانہ ہوا میں بلند ہوا، اور علی کے سامنے زہرا کے دست مبارک پہ تازیانے برسے، عزاداروں نہ جانے علی نے کیسے وہ منظر دیکھا، اور جب زہرا کچھ نہ کر سکی، زہرا وہی زمین پہ بیٹھی، اور زہرا نے ایک جملہ کہا، اور میرے بابا کے کلمہ گو، اگر علی کو نہ چھوڑا، ابھی زہرا اپنے بال کھول کر خدا سے تمہارے لیے بد دعا کرے گی۔ اب سلمان فارسی روایت کرنے والا ہے، کہتا ہے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہاں زہرا کی زبان پہ بالوں کا نام آیا، مسجد کی دیواروں میں زلزلہ آنے لگا، مسجد کی دیواروں نے بنیادیں چھوڑی اور ہوا میں بلند ہونے لگی۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا یا زہرا، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ابھی زبان پہ فقط بالوں کا نام آیا اور مسجد کی دیواروں نے بنیادیں چھوڑ دی۔ ہمارا سلام ہو زینب کبریٰ پر، اور جو بے مقنع و چادر کبھی بازاروں میں لائی جا رہی ہے، کبھی دربار لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار فرما، انہیں رمال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین، بحق جناب زہرا، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو زیادہ سے زیادہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، بحق امیر المؤمنین، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، التماس کی ہے تمام بیمار مومنین و مومنات کو بالخصوص عالم نکال کے سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما۔ ہمارے بزرگان کا، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے امام کے قلب پاک ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جب تک اس دنیا میں زندہ ہے، محمد و آل محمد کی محبت
جاتے ہوئے محمد و آل محمد کی محبت میں موت عطا فرما. ہم سب کو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. نقش ائمہ